محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقال تعالى في مقام آخر فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کا موضوع کہنے میں تو عام فہم ہے کہ بہت سے کام جو ہم ادا کرتے ہیں فرض کے نام پر کہ جی یہ فرض ہے، بہت سے اعمال ہم ادا کرتے ہیں واجب کی حیثیت سے، بہت سے کام ہم کرتے ہیں سنت مؤکدہ کی حیثیت سے، اور بہت سے کام ہم ایسے بھی کرتے ہیں جو مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، اور بہت سے کام مباح کا درجہ بھی رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ان اصطلاحات کا تعارف، پھر الاہم فالاہم، یعنی کون سی چیز زیادہ اہم ہے. بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کو اس موقع کی مناسبت سے کون سا عمل لینا چاہیے، کون سا عمل اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور کون سا عمل اس کے لیے مضر ہو سکتا ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک میں علماء کرام کی بیان کردہ یہ جو تشریحات ہیں، اصطلاحات ہیں، فرض، واجب، مندوب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحبات، صراحتاً قرآن میں نہ حدیث میں ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن دلیل کی قطعیت کو دیکھ کر، الفاظ کے زور کو دیکھ کر، تاکید کو دیکھ کر، سزا کے بیان کو دیکھ کر، اس مناسبت سے علماء کرام نے تقسیم اس طرح کر دی کہ یہ کام بہت ہی ضروری ہے، یہ کام ضروری ہے، یہ کام ضروری ضرور ہے لیکن قابل تعزیر یعنی قابل سزا نہیں ہے، یہ کام ضروری تو نہیں لیکن آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، یہ کام ایسا ہے کہ نہ ناجائز کے درجے میں آتا ہے، نہ حرام کے درجے میں آتا ہے، اور نہ باعث ثواب ہے، آپ کی مرضی کرو نہ کرو. تو جو لفظ ہے فرض اور واجب، عملی اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، کرنے کے اعتبار سے دونوں ضروری ہیں. جیسے اگر آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف فرض ہے لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے، لیکن واجب ہے اور یہ فرض ہے. لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا کہ جناب وہ کہے کہ میں تو فرض ادا کر لوں گا اور واجب ادا نہیں کروں گا. کرنے کے اعتبار سے دونوں ہی فرض ہیں. ایک کرو گے دوسرا نہیں کرو گے تو آپ کا عمرہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ صرف طواف کرو گے تو طواف ہی ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا. نماز میں سجدہ ہے فرض ہے، قیام ہے فرض ہے، تکبیر تحریمہ ہے فرض ہے، لیکن
سورت فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا اور ترتیب کو قائم رکھنا، یہ قرات تو فرض ہے، قرآن کا پڑھنا کم سے کم 2 آیتوں کی حد تک، یہ تو فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا اور ترتیب کو قائم رکھا کہ پہلی سورت فاتحہ ہو اس کے بعد سورت ہو، یہ واجب کے درجے میں۔ اب ظاہر ہے فرض بیان کی حد تک تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن کرنا یہ بھی ضروری وہ بھی ضروری۔ تو گویا کہ فرض اور واجب میں جو فرق ہے وہ عمل کا نہیں ہے بلکہ عقیدے کا ہے، سوچ کا ہے، دلیل کا فرق ہے۔ ایک کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے اور دوسرے کا ثبوت دلیل ظنی سے ہوتا ہے، جسے علماء کرام خبر واحد، قیاس سے جو چیز ثابت ہو، خبر واحد سے جو ثابت ہو، دلیل ظنی سے ثابت ہو تو اسے واجب کے زمرے میں لے لیا جاتا ہے، اور قطعی دلیل کے ساتھ یعنی قرآن سے یا حدیث متواتر سے یا خبر مشہور سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، شرط یہ بھی ہے کہ الفاظ میں ابہام نہ ہو بلکہ کھلے اور قطعی انداز میں صراحتاً اس کا حکم جب دیا جاتا ہے تو وہ فرض کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ لہذا فرض اور واجب اور حرام کی اگر ہم تقسیم کریں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شریعت والا یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا مطالبہ قطعیت کے ساتھ ہو کہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے یا ہر حال میں نہیں کرنا۔ اگر قطعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا حکم ہے تو وہ ہو گیا فرض، اور اگر اس کے نہ کرنے کا قطعیت کے ساتھ حکم ہے کہ بالکل نہیں کرو، زنا مت کرو، قتل مت کرو، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، سود مت کھاؤ، صراحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر حکم آیا ہے، اب جو شخص اس کا ارتکاب کرے گا ہم کہیں گے یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ قطعیت کے ساتھ ہو، کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ قطعیت کے ساتھ ہو تو کرنے کا اگر حکم ہے تو اسے ہم فرض کہیں گے، اگر دلیل ظنی سے ثابت ہے تو اسے ہم واجب کہیں گے، اور اگر نہ کرنے کا مطالبہ اور حکم ہے، نہ کرنے کا مطالبہ اور حکم ہے اور قطعیت کے ساتھ ہے پرزور انداز میں تو اسے ہم حرام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کام کرنے کا مطالبہ ترغیبی انداز میں ہے یعنی اس کے کرنے کا حکم کرنے یا نہ کرنے کا حکم نہیں ہے، کرنے یا نہ کرنے کا حکم نہیں ہے تو ایسے عمل کو فقہ کی اصطلاح میں مندوب کہا جاتا ہے۔ مندوب ندب سے ماخوذ ہے، ندب کے معنی تعریف کرنا، یعنی آپ کا یہ عمل قابل تعریف ہے، آپ کرو گے یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، باعث تعریف ہے، باعث ترقی ہے، باعث تقرب الی اللہ ہے، آپ نے نہیں کیا آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ ظہر کی فرض نماز ہے، 4 رکعتیں ہیں، جمعے کی 2 رکعتیں فرض ہیں، نہیں کرو گے سزا ملے گی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، چاہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل بھی پڑھے ہیں، چاہو تو پڑھ لو، پڑھو گے تو یہ آپ کا یہ عمل قابل تعریف ہوگا، قابل ترقی ہوگا، باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر نہیں کرو گے تو نہ کرنے کے لیے پھر سنتوں کی 2 قسمیں آتی ہیں، ایک کہلائی جاتی ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کی تاکید آئی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہو لیکن آپ نے اس کی پابندی فرمائی ہو، اس پہ مداومت فرمائی ہو، اور آپ نے مسلمانوں کو اس کے کرنے کی ترغیب نہیں بلکہ تاکید فرمائی ہو،
تو یہ جو عمل ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. ایک شخص سنت مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے سزا فرض کے چھوڑنے والی سزا اسے نہیں ملے گی، واجب کے چھوڑنے کی جو سزا ہے وہ اسے نہیں ملے گی. یعنی سنت کا چھوڑنا قابل سزا جرم نہیں ہے، قابل ملامت ہے. یہ قانونی اصطلاح ہے. قابل تعزیر جرم نہیں ہے سنت مؤکدہ کو چھوڑنا، قابل ملامت جرم ہے کہ آپ کو ملامت کیا جائے گا، کہ آپ کو تاکید بھی کی گئی تھی، بتایا بھی گیا تھا کہ یہ کرنا ہے ہر حال میں، پھر کیوں نہیں کیا، عذر کیا تھا. تو سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ کی جیسے مثال ہم ظہر کی سنتیں ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، آپ نے کرنا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا وہ سنت غیر مؤکدہ یعنی نفل عمل ہے. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اوابین پڑھنا سنت غیر مؤکدہ ہے. یہ جو میں نے اصطلاحات عرض کی کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ عام حالات کے اعتبار سے ہے. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے بندے کی حیثیت کو دیکھ کر، بندے کی مناسبت سے، شخص کی مناسبت سے، جگہ کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے حکم بھی کبھی کبھی بدل جاتا ہے. ایک کام ممکن ہے میرے لیے فرض ہو، آپ کے لیے فرض نہ ہو، میرے لیے فرض ہو، آپ کے لیے فرض نہ ہو. جیسے حکم ہے کہ جو شخص سجدہ کرنے پر یا رکوع کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو نماز میں قیام کھڑا ہونا فرض ہے. ایک شخص فرض نماز بیٹھ کے پڑھے گا بغیر مجبوری کے، اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ایک شخص سجدہ نہیں کر سکتا، ایک شخص رکوع نہیں کر سکتا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ یہ جو کھڑا ہونا تیرا جو فرض ہے یہ اب تیرے لیے فرض نہیں رہا، تیرے لیے فرض نہیں رہا، اب تو بیٹھ کے پڑھ یا کرسی پہ پڑھ. فرض آپ سے ساقط ہو گیا. ساقط ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمہیں ثواب کم ملے گا، ثواب تمہیں وہی ملے گا. اب تیری ذمہ داری میں فرق آ گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے تو پڑے گا. اب تیرے لیے جو بیٹھنا ہے یہ کھڑے ہونے والے کے یہ جو قیام ہے اس کے برابر ہے، ثواب تمہیں پورا ملے گا. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے. جیسے ظہر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، ظہر کے بعد کی جو سنتیں 2 ہیں، یہ ہیں کیا؟ سنت مؤکدہ، تاکید ہے، کرنا ہے. لیکن ایک شخص اگر سفر میں ہو، حضر میں سنت مؤکدہ، سفر میں سنت مؤکدہ غیر مؤکد ہو جاتی، یعنی ظہر کی جو سنتیں ہیں ان کی حیثیت وہ عصر والی سنتوں کی ہو جائے گی. آپ سفر میں ہیں، اب وہ مؤکد ہونے، سنت ضرور ہے لیکن مؤکد نہیں ہے، تاکید نہیں ہے. اس لیے کہ آپ سفر میں ہیں، آپ کی اپنی مجبوریاں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، آپ کی اپنی مصروفیتیں ہیں، حالات بھی ایسے ہیں. آپ کو شریعت نے ایک سہولت دی کہ یہ آپ کے لیے مؤکد نہیں ہے. ٹائم ہو تو پڑھ لو، ٹائم نہ ہو، وقت کی تنگی ہو، گاڑی جا رہی ہے، ٹائم بہت کم ہے، آدھے گھنٹے کے اندر نماز بھی پڑھنی، کھانا بھی کھانا اور ضروریات سے بھی فارغ ہونا، کیا کرو؟ اب ایک شخص جناب میں نے تو نہیں چھوڑنا، میں نے تو فرض بھی پڑھنے ہیں اور میں نے تو سنتیں بھی پڑھنی ہیں اور میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی، اس میں کیا اپنے آپ کو تنگی میں ڈال رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کہتے ہیں نا الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے. آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ فرض اڑا دو، بلکہ حالات کی مناسبت سے آپ کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کے، حالات کو سامنے رکھ کے شریعت آپ کو ایک دائرے میں رہ کر آپ کو سہولت دیتی ہے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اللہ تعالیٰ کو جیسے یہ پسند ہے کہ ایک شخص عزیمت پر عمل کرے، یعنی پورے حکم پر 100% عمل کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اسی طرح حالات کی مناسبت سے، عذر کی مناسبت سے ایک شخص عزیمت کو چھوڑ کر رخصت والے حکم کو لے لے، تو رخصت والے حکم کو ایک شخص لے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایسا ہی پسند ہے
جیسے اللہ تعالیٰ کو عزیمت پر عمل کرنا پسند ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی وہ ہے تربیت کی ضرورت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رخصت پر عمل کرنا ہر صورت میں یہ تقوی کے خلاف ہے. ایسی بات نہیں. ایک شخص سے کھڑے ہونے پر اسے قدرت نہیں ہے, پھر بھی زبردستی کھڑا ہو رہا ہے, علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بظاہر نام تو تقوی کا دے رہا ہے, لیکن دراصل اس کے ذہن میں فطور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک سہولت دی ہے, اس سہولت پر اس کا دل مطمئن نہیں ہے. پانی نہیں ہے, شریعت نے سہولت کا ایک متبادل حکم دیا ہے کہ بھئی تیمم کر لو. اور نہیں جی پانی سے تو صفائی ہوتی ہے, مٹی سے تو جسم گندا ہوتا ہے. نہیں, دل نہیں مان رہا. سفر میں تھے, پانی نہیں ہے, احتلام ہو گیا. احتلام کا بھی یہی ہے کہ آپ تیمم کر لو. نہیں جی دل نہیں مان رہا, میں تو وضو کر کے. اب دل نہیں مان رہا. تقوی پر عمل کرنے سے وہ فرائض نمازیں بھی چھوٹ گئی, اور جب تک پانی نہیں ملے گا یہ بیچارہ حالت احترام میں ہی رہ رہا ہے. تو اس لیے حالات کے اعتبار سے انسانی مجبوریوں کو سامنے رکھ کے جس طرح شریعت نے احکام کی حکم بندی کی ہے, ترتیب بندی ہے, کلاسیفیکیشن ہے کہ جی یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, یہ سنت غیر مؤکدہ ہے, یہ مستحب ہے. اسی طرح ایک حکم مباح کا بھی آتا ہے, وہ بھی عرض کر دوں. مباح ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے میں نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ کی مرضی کہ آپ گوشت کھائیں کہ سبزی کھائیں, آپ کی مرضی کہ آپ پرتکلف کھانا کھائیں یا سادہ کھانا کھائیں. یہ آپ کی طاقت پہ ہے, آپ کی چاہت پہ ہے. آپ جب پانی پیئیں تو 2 گلاس پئیں یا 4 گلاس پئیں, یہ آپ کی چاہت پہ ہے. جو آگے بات اس سے زیادہ اہم عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو فرض اور واجب ہو وہ تو کریں, جو سنت مؤکدہ وہ تو کریں, سنت غیر مؤکدہ کو اڑا دیں. نفل کبھی ادائی نہ کریں, ذکر میں کبھی جائیں نہ, کیونکہ فرض تھوڑی ہے یار. فرض تو یہ ہے. یہ اعمال اس لیے نہیں کہ کچھ کو چھوڑا جائے اور کچھ کو کیا جائے, بلکہ یہ جو اعمال ہیں کہ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کی تنگی ہے, یا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت دیکھا جائے کہ بھائی میرے پاس وسائل کم ہے یا میرے پاس وقت کم ہے. اس تنگ وقت میں مجھے یا اس ضروری کون سا وہ ضروری عمل ہے کہ اسے میں لوں اور غیر ضروری کو چھوڑ دوں. فرض کریں جیسے آج کل ایک بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے مقروض ہیں, لوگوں کے پیسے دینے, قرض, لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے اور عمرے ادا کر رہے ہیں. قرض دبایا ہوا ہے, مال دبایا ہوا ہے لوگوں کا, قرض نہیں دے رہا, عمرے ادا کر رہے ہیں. حج فرض ہے, فرض تو ادا کر نہیں رہا, عمرہ ادا کر رہا ہے. نماز فرض ہے, فرض تو پڑھ نہیں رہا, سب کا خیرات کر رہا ہے. تو دیکھا یہ جائے اسی طرح ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے. اب ایک شخص کا انتقال ہوا, یہ دیکھا جائے کہ یار یہ جو انتقال کرنے والا شخص ہے, ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس وقت ہمارا وہ کون سا عمل ہو کہ اس کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچے, میت کا فائدہ ہو. فرض کریں اگر اس کی نمازیں چھوٹی ہیں, دیکھا جائے کہ بھئی نماز کا تو پابند نہیں تھا یہ, اگر اس کی نمازیں چھوٹی ہے تو یہ دیکھو سوچ کے کہ بھئی کتنے سالوں کی نمازیں چھوٹی ہوں گی. دیکھا تو جناب 5 سال کی نمازیں اس کی چھوٹی ہیں. یہ دیکھو کہ یار یہ روزوں کا پابند تھا کہ نہیں تھا, کبھی رکھتا تھا کبھی نہیں رکھتا تھا. اچھا جی وہ بھی تو فرض ہے. حج
حج کا دیکھو، حج اس سے فرض تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا تو چھوڑ دو، تھا تو حج بدل بھی تو ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر صدقات خیرات دیتا رہا ہے تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے نیت ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ نفل کی نیت کریں گے تو نفل ہی ہوگی، فرض ادا نہیں ہوگی، نیت ضروری ہے۔ تو اب ان چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، رونا دھونا ہو رہا ہے، سب رو رہے ہیں، بھائی تمہارے رونے دھونے سے میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیگیں پکڑی ہیں، ماحول ٹھیک ہے، لوگ پریشان ہیں، ہنسی کا خوشی کا ماحول شادی کی طرح نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کا ماحول تو وہی ہے جو شادیوں کا ہوتا ہے، جو شادیوں میں ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے۔ دیگیں پکڑی ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار انہوں نے ایسا ایسا کھانا بنایا تھا، لوگ تبصرے بھی کر رہے ہیں، اور لوگ اب تو ماحول بھی بدل گیا، لوگ بنٹن کے بھی آتے ہیں۔ تو ایک عقل مند آدمی، ایک فرض شناس انسان یہ سوچتا ہے اگر اسے اپنے عزیز رشتہ دار جو انتقال کرنے والے اس سے اگر اسے محبت ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی اس وقت جو انتقال کرنے والا میرا بیٹا یا میرے بھائی یا میرے والد محترم، ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب اس میں ضرورت کیا ہے؟ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب کوئی نہیں پوچھتا، انتقال کرنے والا انتقال کر جاتے، یہ تو کہہ رہے تھے امام صاحب ابو جی کا انتقال ہوئے، دعا کیجئے گا، آرڈر مل جاتا ہے، دعا کیجئے گا۔ بھائی یہ بھی تو پوچھو کہ انتقال کرنے وہ بیچارہ انتقال کر گئے، یہ بتائیں امام صاحب کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی لیں، رہنمائی کوئی نہیں لیتا۔ شوق میں قبر کے اوپر مزار بنا دیں گے، قبر کو باہر سے پختہ کر دیں گے، مجھے یہ بتائیں ہزاروں خرچ ہو جاتے، اس سے میت کو کیا فائدہ ہو؟ میت کی قبر تو اندر بالکل ایسی ہے، سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، اندر سے تو آپ ماربل نہیں لگا سکتے، اس طرح نہیں بنا سکتے جیسے اپنے گھروں کو بنا رہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر اس کی نمازیں چھوٹی ہیں تو ایک گوشوارہ بنا لیا جائے، اور نماز کیا ہے؟ فدیے کا، یہ بھی عرض کر دوں، قرآن کریم کے اندر فدیے کی ادائیگی کے لیے دو طریقے ہیں، ایک اباحت کا طریقہ ہے اور ایک تملیک کا طریقہ ہے۔ ایک اباحت فقہی اصطلاح میں ایک کو اباحت کا طریقہ کہتے ہیں اور ایک کو تملیک کا طریقہ کہتے ہیں۔ اباحت کا طریقہ قرآن کریم میں ہے کہ بھائی فدیہ یہ ہے، آپ کی نماز چھوٹی ہے، انتقال کرنے والا انتقال کر گیا ہے، نماز کا فدیہ ادا کرنا ہے، روزہ چھوٹا ہے، فدیہ ادا کرنا ہے۔ فدیہ ادا کرنے کا کیا مطلب؟ ایک غریب کے ایک دن کے کھانے کی ضرورت پوری کر دو۔ اباحت کی صورت میں کہ جو خود کھاتے ہو، اس غریب کے ایک وقت کے لیے اس غریب کو بھی بلا لو اپنے گھر میں، اور جس عزت کے ساتھ خود کھاتے ہو اسی عزت کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ اسے بھی کھلا دو، صبح بھی کھلا دو، شام کو بھی کھلا دو۔ اسے قرآن میں ہے وَعَلَى يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فدیہ یہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ کیسے کھلانا؟ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، ایسا نہیں کہ غریب ہے وہ تھوڑا ایک روٹی دے دی غریب کی حیثیت کو دیکھ کر، نہیں، فرمایا مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اسی طرح کھلاؤ۔ اور شاید تم بہت پرتکلف کھانے کھاتے ہو تو اتنا بھی ضروری نہیں، عام حالات میں، اوسط کا فرمایا، عام حالات میں تم جو کھانا کھاتے ہو اسی طرح اس کو بھی کھلاؤ۔ تو اگر 30 روزے چھوٹے ہیں تو 30 مسکینوں کو صبح شام بلاتے رہو، انہیں کھانا دیتے رہو، 2 ٹائم کا کھانا دے دیا، 30 مسکینوں کو بلا لیا صبح شام، ہو گیا کفارہ۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ تملیک کا ہے کہ غریب کو آپ مالک بنا دو، وہ چیز اس کو دے دو۔ اب دینا کیا ہے؟ اب وہ اناج کی صورت میں، یعنی گندم کی صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں، کھجور کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، کشمش کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ گندم کے لیے آیا ہے حدیث پاک میں نصف سا، تقریباً 1.25 سیر یعنی 2.5 کلو اس کی مقدار بنتی ہے، اور
کھجور اور کشمش کے لیے 1 سا آیا ہے تو 1 سا اس کا ڈبل کر دو، یعنی 5 کلو. اب 5 کلو کھجور کی جو قیمت ہے وہ ادا کر دو، 5 کلو جو کشمش کی قیمت ہے وہ ادا کر دو. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے، مالی پوزیشن آپ کی اچھی ہے، تو غریبوں والا فدیہ مت دیں کہ گندم کی صورت میں آپ 70-80 روپے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیثیت اچھی رکھی، آپ بھی من اوسط، جیسے فرمایا نا اعتدال والا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو عام حالات میں اوسط کا اعتبار رکھو. لہذا آپ مالدار ہیں تو اوسط کا اعتبار آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کھجوروں سے دے دیں. 5 کلو کھجوریں ان کی جو قیمت بنتی ہے اس اعتبار سے آپ ایک وہ بنا لیں، اور اس کی جو قیمت بنتی ہے مثلا 250، 5 کلو کی قیمت بنتی ہے تو 250 کے حساب سے آپ لگا لیں. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے تو فرض اور واجب میں فرق ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. جیسے طواف اور سعی، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، یہ دوڑ لگانا یہ واجب ہے، طواف فرض ہے لیکن دونوں ہی کرتے ہیں. اسی طرح وتر واجب ہے، نماز مغرب کی، عشاء کی، ظہر کی یہ فرض ہے، لیکن عملی اعتبار سے دونوں ہی کرنے پڑتے ہیں. تو اس اعتبار سے نمازوں کا جو فدیہ لینا ہے وہ 6 نمازوں کا فدیہ لینا ہے. 5 فرض نمازیں ہو گئی اور 1 نماز واجب ہو گئی. اب 6 نمازیں ہیں، 6 نمازوں کو کیلکولیٹ کر دیں جی. 250 ہے تو 250 کو 6 میں ضرب دے دیں، پھر وہ جو جتنا بنتا ہے 365 دنوں میں ضرب دے دیں. اب ایک آپ کے پاس اعداد و شمار آ گئے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں 5-6 لاکھ روپے دے دیں، نہیں، سہولت ہے. میں نے مردے کا فائدہ کرنا ہے، میں نے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے عزیز رشتہ دار کے فائدے کو دیکھنا ہے. اب بہنوں میں بھی کہہ دیا جائے، بھائیوں میں بھی کہہ دیا جائے، عزیز رشتہ داروں میں بھی کہہ دیا جائے کہ بھائی جو آپ لوگ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہو نا، تو فرض کی مد میں یعنی غریبوں میں دینا ہے، جو شرائط کے مطابق جو مستحق لوگ ہیں ان کو دینا ہے. سال میں آپ لوگ 10,000 دے سکتے ہیں یا 20,000 دے سکتے ہیں، جتنا آپ دیں ہمیں بتا دیا کریں، اور اپنی طاقت کو وسعت کو دیکھتے ہوئے آپ دیتے چلے جائیں اور اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائیں. یہ 1 سال میں ادا ہو یا 2 سال میں ادا ہو یا 3 سال میں ادا ہو یا 5 سال میں ادا ہو، جو ڈیوٹی اس کی ہے، جو کل پوچھا جائے گا، جو ایک قابل تعزیر جرم کر کے چلا گیا ہے، نمازیں چھوڑ کے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے، روزے چھوڑ کر، تو وہ جو مجرم بن کے گیا اس کے جرائم اس طریقے سے جرائم کی تلافی ہو جائے گی. جو جرمانہ ہے، فدیہ ہے، وہ آپ کی طرف سے جب آپ کی طرف سے ادا ہوگا تو اس کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ جب ختم ہو تو اس کے بعد اب آئیے آپ سنت پہ آئیے، اب آپ صدقہ خیرات پہ آئیے، اب آپ جو باقی افضل اعمال ہے ان پہ آئیے. پہلے فرائض کو لے لیں، الاہم فالاہم کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے آپ آئیے. اسی طرح اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ بھئی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی. زکوٰۃ ادا نہ کر کے اگر چلا گیا تو ورثہ کا کوئی فرض نہیں ہے. اگر قرض ہے اس پر اور دنیا سے چلا گیا ہے پھر تو دینا ہے، پہلے قرض دینا ہے. ورثہ اگر نہیں دیں گے تو لازماً دینا پڑے گا. لیکن اگر زکوٰۃ دے کے نہیں گیا ہے، زکوٰۃ ادا کیے بغیر چلا گیا تو ورثہ کا کوئی فرض نہیں. لیکن ایک نیکی تو ہے، آپ سب کا خیرات کر رہے ہیں تو آپ اس کا یہ واجب کیوں نہیں ادا کر رہے؟ یہ واجب ادا کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ ہوگا. اسی طرح ہم اپنے اعتبار سے سوچیں، ہم نوافل ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں غیر موقدہ. لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار میری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اتنے سالوں سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو مجھے وہ جو قضاء عمری جسے کہتے ہیں، میری وہ قضاء نمازیں، ان کے اپنے پاس ایک گوشوارہ انسان بنا لے. میں نے فرض پہلے ادا کرنا ہے، فرض کی ادائیگی کے بعد پھر میں نے سنتوں پہ، پھر میں نے مستحبات پہ آنا ہے. اب ضروری ہے کہ آپ صبح سے شام تک یہی کرتے رہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز میں لا دیں. اور پھر شریعت نے دیکھیں کتنی بڑی سہولت دی ہوئی. ایک شخص اگر الاہم فالاہم کو لے رہا ہے، پہلے فرائض کو لے رہے تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب آپ فرائض کا اتنا زیادہ آپ کو اہتمام ہے تو آپ قضا نمازوں میں صرف فرض لے لو، سنتیں چھوڑ دو. ہر نماز کے ساتھ ایک فرض آپ لگا لو، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، سوائے فجر کے کہ فجر کی سنتیں بھی پڑھنی پڑتی اور وتر بھی ادا کرنے پڑتے ہیں. تو اس ترتیب کو جب ہم سامنے رکھیں گے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، تو
تو جو ہماری ذمہ داریاں ہوں گی ان ذمہ داریوں سے بھی ہم صحیح انداز میں نبرد آزما ہوں گے، اور دوسروں کے لیے بھی جب ہم اس طرح سوچیں گے تو دوسروں کا بھی بہت زیادہ فائدہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں پڑھیں۔